بادشاہ کا ہم شکل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ بادشاہ کا سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپسی کا راستہ بھول گئے۔ شام ہونے کو تھی، اتنے میں بادشاہ کا سپہ سالار بولا، بادشاہ وہ دیکھیں سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے وہاں کوئی ہے۔ چلتے چلتے وہ اس جھونپڑی کے قریب آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نوجوان باہر آیا۔ جیسے ہی بادشاہ اور سپہ سالار نے اس آدمی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ جو جوان شخص تھا وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ سپہ سالار نے اس شخص سے کہا کہ ہم یہاں شکار پر آئے تھے اور راستہ بھٹک گئے ہیں، کیا ہم تمہاری آرام گاہ میں کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت تھک گیا تھا، اس لیے سپہ سالار نے ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود باہر آ گیا۔ سپہ سالار نے اس شخص کو بھی جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کو بولا کہ تمہیں پتہ ہے یہ شخص جو اندر لیٹا ہے وہ کون ہے؟ شخص نے جواب دیا، نہیں مجھے نہیں معلوم۔ سپہ سالار نے کہا یہ ہمارا بادشاہ ہے، اس ریاست کا بادشاہ ہے، اور تمہاری شکل ہو بہو ہمارے بادشاہ سے ملتی ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائیں تو تم بادشاہ لگو گے۔ وہ شخص حیرت سے بولا، کیا واقعی میں بادشاہ لگوں گا؟ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم بھی اپنی غریبی سے بہت پریشان ہو چکے ہو، کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاؤں کہ تم اس سے خوش ہو جاؤ اور یہ تمہاری غربت کے دن کٹ جائیں۔ وہ شخص بولا، کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے کہ میری یہ غربت کے دن ختم ہو سکتے ہیں؟ سپہ سالار بولا، کیوں نہیں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم میری ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اس غربت سے نکل سکتے ہو۔ شخص نے حیرت سے پوچھا، اچھا وہ کیسے؟ سپہ سالار بولا کہ وہ ایسے کہ ہم بادشاہ کو کھانے میں کوئی چیز ملا کر دے دیں گے اور بادشاہ بے ہوش ہو جائے گا اور بادشاہ کے کپڑے تمہیں پہنا دیں گے اور تم میرے ساتھ ہماری ریاست میں چلنا اور لوگ تمہیں بادشاہ سمجھیں گے، اور محل میں جا کر دربار میں تم وزیر خاص کا عہدہ مجھے دے دو گے۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا، لیکن سارے حکم میرے چلیں گے۔ اس طرح تمہاری غربت بھی ختم ہو جائے گی اور ہم دونوں مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ وہ شخص کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا اور اس شخص نے بادشاہ کو کھانے میں کوئی چیز ملا کر دے دی، لگتا ہے وہ بے ہوشی کی دوا تھی۔ چاروں طرف پرندوں کے چہچہانے کی آواز تھی۔ بادشاہ سلامت جاگ گئے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کھانے کے بعد بادشاہ کو قہوہ دیا۔ پھر بادشاہ کے بے ہوش ہوتے ہی اس شخص نے بادشاہ کے کپڑے پہن لیے اور سپہ سالار سے پوچھنے لگا، دیکھو میں بالکل سچ میں بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بھر کر اس کو دیکھا اور بولا، واہ تم تو بالکل اصلی بادشاہ لگ رہے ہو۔ پھر اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا جہاں پر اس نے بادشاہ کو اس شخص کے گندے کپڑوں میں ملبوس پایا۔ سپہ سالار نے اس شخص سے کہا کہ تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ کو یہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم محل میں جا کر آرام کی زندگی بسر کریں گے، تم بس چلنے کی تیاری کرو، راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا نا؟ یہ کہہ کر وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اس شخص سے کہا کہ آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دے دو گے اور اس پہ یہ الزام لگا دو گے کہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں اس نے کوئی اپنا فریضہ سر انجام نہیں دیا اور اس کا منصب مجھے دے دو گے۔ وہ شخص بولا، ٹھیک ہے مجھے منظور، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ بولا، میرا تو خیال ہے کہ یہ کام ہم لوگ کل کر لیں گے تاکہ آج کسی کو شک نہ ہو۔ سپہ سالار بولا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن کل ہر صورت یہ کام ہو جانا چاہیے۔ شام کو دربار لگا۔ دربار میں معمول سے زیادہ لوگ تھے۔ دربار میں موجود تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں آتے ہی سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ آج ہم ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ بادشاہ کی باتیں سن کر دربار میں ایک ہلچل مچ گئی، سب ایک دوسرے کے کانوں میں گھسر پسر کرنے لگے۔ یہ سنتے ہی سپہ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ وہ بولنے لگا، اے میرے حضور، کون ہے وہ غدار؟ بادشاہ نے کچھ دیر دربار کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ بادشاہ کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے ہی سپہ سالار چیخ اٹھا اور اس نے بادشاہ کے پاس آتے ہی اس کے کان میں بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وزیر خاص کو اس کے عہدے سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دو اور یہ تم نے کیا کیا؟ سب کے سامنے میری طرف ہی انگلی اٹھا دی۔ اپنی یہ فضول کی بکواس بند کرو، نہیں تو میں سب لوگوں کو بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں ہو بلکہ بادشاہ کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا
اور اس کو بولا ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اشارہ کیا۔ سپاہی دربار کے اندر ایک شخص کو لے کر آئے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی سپہ سالار کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا کہ تم تو حیران ہو گئے رہے ہوگے، لیکن ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا حقیقت ہے۔ اصل بادشاہ میں ہی ہوں، وہ میرا ہم شکل انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنا کر لے کر آئے تھے۔ جب تم اس شخص کے ساتھ مل کر سازش کر رہے تھے، بظاہر تو وہ شخص تمہارے ساتھ راضی ہو گیا تھا، لیکن اس کا ایمان ڈگمگا گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے ایمان کو برقرار رکھا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہارے کعوے میں بے ہوشی والی دوائی ملا دی اور تم بے ہوش ہو گئے، اور مجھ سے اس نے تمہاری ساری حقیقت بیان کر دی، اور پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا اور تم نے ساری حقیقت میرے آگے بیان کر دی، اور اس نے مجھے واپسی کا سارا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آرام سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار یہ سب حیرانگی سے سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ اس انسان سے مخاطب ہوا، اے نیک انسان، کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ جب تم نے سپہ سالار نے تمہیں اپنے ساتھ ملایا تھا تو تم اس کے ساتھ مل کر ایک آرام سے زندگی بسر کر سکتے تھے اور مجھے مار سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، کیا تم وجہ بتانا پسند کرو گے؟ وہ انسان بولنے لگا، حضور والا، دراصل ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں اپنی اس معمولی سی زندگی کے لیے اپنی پوری آخرت کو برباد نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی جو شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی تو مروا سکتا تھا دولت کے لالچ میں۔ یہ سب سنتے ہی بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور زندان میں ڈال دو۔ بادشاہ نے اس شخص کو بہت سے ہیرے اور جواہرات انعام کے طور پر دیے اور سپاہیوں سے بولا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک اچھے گھر کا بندوبست کیا جائے اور اسے اس کی عقل مندی کے لیے ماہانہ معقول وظائف کا بھی انتظام کیا جائے۔